تشریف لاتے ہیں فن خطابت کورس جامعہ عثمان بن عفان کے طالب علم جناب عبد المالک صاحب۔ الحمد للہ لأہلہ والصلاة لأہلہا اما بعد۔ شاہین اڑا قیدی پرندوں کو بتا کر، میری مراد مولانا حق نواز جنگوی شہید رحمت اللہ علیہ ہیں۔ شاہین اڑا قیدی پرندوں کو بتا کر، ٹکراؤ سلاخوں سے اڑو خوں میں نہا کر، بازو پہ بھروسہ ہے تو انصاف نہ مانگو، پچھتاؤ گے اس دور میں زنجیر ہلا کر۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام میرے معزز مکرم علماء اکرام اور طلباء اعزام اور باہر سے تشریف لانے والے مہمان گرامی قدر، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر لب گشائی کرنے کی جسارت کرنے لگا ہوں وہ ہے تحریک مدح صحابہ اور اس کا پس منظر۔ تحریک مدح صحابہ یہ کب شروع ہوئی اور کیوں شروع ہوئی اور کس نے شروع کی، انشاءاللہ العزیز میں مختلف جملوں میں اس کی پوری وضاحت کر کے آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا۔ سامعین گرامی قدر، یہ قاعدہ ہے تعرف الاشیاء بازدادہا، چیز کو اس کے ضد کے ساتھ پہچانا جاتا ہے۔ تحریک مدح صحابہ کو سمجھنے سے پہلے ہمیں تحریک قدح صحابہ کو سمجھنا پڑے گا۔ تحریک قدح صحابہ یہ کب شروع ہوئی، کیوں شروع ہوئی اور کس نے شروع کی؟ رب کریم کا کلام پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، کہ مومنین کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں اور پہلے مومن صحابہ ہیں، تو صحابہ کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں۔ یہود کو جو صحابہ سے عداوت اور بغض اور دشمنی ہے وہ ذاتی عداوت نہیں ہے، بلکہ ان کو یہ عداوت اس وجہ سے ہے کہ صحابہ حضور کے نوکر ہیں، صحابہ حضور کے چوکیدار ہیں۔ یہودی کی عداوت رسول اللہ سے ہے، وہ جو بھی رسول اللہ کے خلاف پروپیگنڈے کرتے تھے، صحابہ ان کے ان اسلوبوں کو، ان پروپیگنڈوں کو ناکام کر دیتے تھے۔ یہیں سے یہود کو صحابہ سے عداوت شروع ہوتی ہے۔ صحابہ نے حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا تو اس وقت ایک یہودی عبداللہ بن سبا نامی نے تحریک قدح صحابہ کی بنیاد رکھی ہے۔ اگرچہ نام تو نہیں دیا لیکن صحابہ کے خلاف تبرہ بازی اس نے شروع کر دی۔ عبداللہ بن سبا کا تعارف کرنے لگوں، وقت کس کی اجازت نہیں دے رہا۔ اس کے تعارف کے لیے رافضیوں کی کتاب انوار نعمانیہ میں مطالعہ کر لیجئے، رجال کشی میں مطالعہ کر لیجئے، رجال توسی میں مطالعہ کر لیجئے، تاریخ طبرانی کا مطالعہ کر لیجئے۔ عبداللہ بن سبا نے صحابہ کے خلاف آواز بلند کر دی، لیکن اس کا عقیدہ تھا، تقیہ کا نعرہ تھا لا ایمان لمن لا تقیۃ لہ، جو تقیہ نہ کرے وہ مومن نہیں۔ تقیہ کی آڑ میں چھپ چھپ کریے چلتے رہے۔ 1991 عیسوی میں لکھنؤ کی سرزمین پر صحابہ کے خلاف تبرہ بازی شروع کر دی اور وقت کے جیت عالم مولانا عین القضات رحمت اللہ علیہ نے اس کا سد باب کیا اور معاملت کے لیے مولانا شکور لکھنوی کو بلوا لیا۔ مناظرے شروع ہو گئے۔ 1894 عیسوی میں سب سے پہلا مناظرہ سنی اور رافضیوں کے درمیان میں ہوا اور 1908 عیسوی میں مولانا شکور لکھنوی نے تحریک مدح صحابہ کی بنیاد رکھی۔ یہ تحریک چلتی رہی، چلتے چلتے 1963 عیسوی میں تحریک مدرسے بنو نے حملہ کیا، لیکن رب نے ناکام کر دیا۔ ہر دور میں صحابہ غلام کامیاب ہوئے۔ آج یہ تحریک علامہ احمد جانوی، مولانا حسین فاروقی کی قیادت میں جاری ہے۔ ہر ایک نوجوان کی زبان پر صحابہ کے ترانے یوں گنگنا رہے ہیں کہ ہم مدح صحابہ کی ایک دھوم مچا دیں گے، یہ جذبہ ایمانی عالم کو دکھا دیں گے۔ السلام علیکم۔